السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دوسرے دن کے اس وقت کی تقریر میں اللہ تعالیٰ کے جماعت پر فضلوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس وقت میں مختصراً وہ پیش کروں گا۔ میں نے خلاصتاً یہ ساری رپورٹ تیار کروائی ہے، اب تفصیلی رپورٹ بعد میں چھپ جائے گی۔ مختصر خلاصے بعض شعبے بعض دفعہ ہو سکتا ہے رہ بھی جائیں، اس میں بیان نہ ہوں، لیکن بہرحال ہر شعبے نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ احمدیت کے قائم ہونے، نئے ملکوں میں قائم ہونے کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوران سال ایک نیا ملک تائیوان جماعت احمدیہ میں شامل ہوا ہے، اس میں یہاں پودا لگا ہے۔ اس طرح اب ہمارے کل ممالک کی تعداد جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے ان کی تعداد 214 ہو چکی ہے۔ تائیوان کے ایک مشہور پروفیسر ہیں، مستند اسلامی اسکالر پروفیسر چانگ کوان ہیں، اسلامی نام ان کا ڈاکٹر نبیل ہے۔ یہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ یونیورسٹی آف تائیوان کے شعبہ مڈل ایسٹ اسلامک اسٹڈیز کے سابق ڈائریکٹر ہیں۔ تائیوان میں اسلام کے سب سے بڑے اور مستند اسکالر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نیشنل ٹیلی ویژن تائیوان پر بھی ان کے انٹرویو شائع ہوتے ہیں، اور ان کو ہماری ایک تائیوانی خاتون ہیں حوا صاحبہ جو مصر میں ہیں، ان کے ذریعے سے جماعت کا تعارف ہوا۔ پھر انہوں نے تحقیق کی، پڑھا، شرائط بیعت کے بارے میں پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت قبول کر لی، اور اب وہاں احمدیت کا پیغام پھیل بھی رہا ہے۔ اور اس سال مختصر سا جلسہ سالانہ بھی انہوں نے منعقد کیا، اور جہاں 30 افراد شامل تھے، لیکن تائیوانی 12 شامل تھے ان میں سے، جن کو مذہب سے دلچسپی نہیں، اس کے باوجود مذہب میں دلچسپی لینے لگ گئے اور اسلام میں دلچسپی لینے لگے۔ اب دنیا بھر میں جو جماعتیں قائم ہیں ان میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 384 ہے، اور 908 نئے مقامات ہیں جہاں جماعت باقاعدہ تو قائم نہیں ہوئی، لیکن احمدیت کا پودا وہاں لگا۔ جماعت کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی، ان کی مجموعی تعداد 148 ہے، جس میں سے 106 نئی مساجد تعمیر ہوئیں اور 48 بئی منائی ملیں۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال مشن ہاؤسز میں 117 کا اضافہ ہوا۔ وکالت تصنیف UK کی رپورٹ یہ ہے کہ نئی زبان لاطینی اسپینش میں قرآن کریم کا ترجمہ پہلی مرتبہ طبع ہوا ہے۔ عبرانی ترجمہ قرآن نئی زبان میں شائع ہوا ہے۔ فنش ترجمہ قرآن یہ بھی نئی زبان ہے، یہ بھی ترجمہ طبع ہوا ہے۔ الحمدللہ اب جماعت احمدیہ کی طرف سے تیار کیے گئے تراجم قرآن کریم کی کل تعداد 78 ہو گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل تصانیف کے انگریزی ترجمے اس سال ہوئے ہیں جو طبع کروائے گئے ہیں۔ سچائی کا اظہار، سناتن دھرم، سراج منیر، الہدا والتبصرہ لمن یرا، 40 ملفوظات، جلد دوم نصف آخر، نیز جلد ہفتم، جلد ہشتم اور جلد ہشتم۔ حضرت مسلم موعود کی تصانیف اتحاد المسلمین اور بانی سلسلہ احمدیہ کوئی نیا دین نہیں لائے کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب انہوں نے شائع کی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی کتاب مرقات الیقین کا عربی ترجمہ شائع ہوا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی کتاب ملائکۃ اللہ بنگلہ زبان میں، صداقت احمدیت انگریزی، نظام نو ڈچ، دباچہ تفسیر القرآن جرمن، ذکر الہی پولش، 10 ثبوت ہستی باری تعالیٰ اسپینش، اور فضائل القرآن حصہ اول ہندی اور تامل زبان میں شائع ہوئی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد پنجم اور ششم اردو زبان میں شائع ہوئی ہیں۔ فضائل قرآن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ ترکش میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں، لٹریچر ہے۔ اردو کتب کی رپورٹ یہ ہے کہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا 8 جلدوں پر مشتمل سیٹ پہلی مرتبہ یہاں طبع کروایا گیا ہے۔ پہلے 4 جلدوں میں تھا، اس کو اب پھر دوبارہ جس طرح جو اوریجنل شکل میں تھا 8 جلدوں میں شائع کیا گیا۔ تاریخ احمدیت جلد 30 حصہ اول جو 1974 کی جماعتی تاریخ پر مشتمل ہے طبع ہو چکی ہے۔ تفسیر کبیر کا نیا 15 جلدوں پر مشتمل کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن طبع ہو کر آ گیا ہے۔ پہلے 10 جلدیں تھیں، اب نئی ایڈیشن کر کے 15 جلدوں میں شائع ہوا ہے اور بڑا اچھا خوبصورت کمپیوٹرائز ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ وکالت اشاعت طباعت کی رپورٹ یہ ہے کہ 72 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 409 مختلف کتب، پامفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ 51 زبانوں میں 40,94,000 کی تعداد میں طبع ہوئے۔ یہ مختلف زبانیں ہیں اس میں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مختلف زبانوں میں تراجم کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ دوران سال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے درج ذیل تراجم شائع ہوئے ہیں۔ جرمن زبان میں 7 کتب کے تراجم شائع ہوئے، انگریزی زبان میں 7 کتب کے تراجم شائع ہوئے، آذربائیجانی، ٹرکش، اسپینش، بنگلہ زبان میں 3 کتب کے تراجم ہوئے، فارسی، ہاؤسا، یوگنڈا اور تامل زبان میں لوگنڈا ہوگی اور تامل زبان میں 2 کتب شائع ہوئیں۔ عربی، چینی، بوزنین، پولش، تیلگو، اڈیا، نیپالی اور انڈونیشین زبان میں 1 کتاب کا ترجمہ شائع ہوا۔ وکالت اشاعت ترسیل کی رپورٹ یہ ہے کہ 40 ممالک کو 44 زبانوں میں 2,13,000 سے اوپر کتب بھجوائی گئیں۔ جماعت کے ذریعے فری لٹریچر کی تقسیم کے بارے میں یہ رپورٹ ہے
کہ مختلف ممالک میں 15,249 مختلف عناوین کی کتب فولڈرز 79,48,000 کی تعداد میں فری تقسیم کیے گئے. 1,94,00,000 سے اوپر افراد تک پیغام پہنچایا گیا ان ذریعے سے. نمائش اور بک سٹالز اور بک فیئرز کی رپورٹ یہ ہے، رپورٹس جو موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق 4,701 نمائشوں کے ذریعے 10,62,000 سے اوپر افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا. اس سال 27,840 بک سٹالز بھی لگائے گئے اور اس کے ذریعے سے بھی 14,35,000 سے اوپر افراد تک پیغام پہنچا. دنیا بھر میں اس وقت جماعت اور ذیلی تنظیموں کے تحت 23 زبانوں میں 128 اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں. رقیم پریس کے تحت 52 کتب پہلی مرتبہ طبع ہوئی ہیں. قرآن کریم نادرہ کی بڑے سائز و حروف میں بھی طباعت ہوئی ہے. بک سٹال میں بھی یہ دستیاب ہے، یہ باقی کتب بھی دستیاب ہوں گی. عربی ڈیسک کی رپورٹ یہ ہے کہ اس سال مفروضات کی 10 جلدوں پر مشتمل مکمل سیٹ کا عربی ترجمہ شائع ہوا ہے. دیگر کتب میں روحانی خزائن کی جملہ اردو کتب اور حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر کی 10 جلدوں کا سیٹ سر فہرست ہے. اس کے علاوہ بے شمار لمبی فہرست ہے کتابوں کی شائع ہوئیں. فرینچ ڈیسک کی رپورٹ یہ ہے کہ فرینچ ویب سائٹ کو اب تک 5.18 ملین سے زائد زائرین نے وزٹ کیا ہے. اس سال ویب سائٹ پر 66 نئے مضامین لگائے گئے ہیں. چینی ڈیسک کی رپورٹ ہے کہ مسیح ہندوستان میں جو کتاب ہے اس کا چینی ترجمہ مکمل کر کے طبع کروایا گیا. ٹرکش ڈیسک کی رپورٹ یہ ہے کہ MTA پر ترکی زبان میں 1 گھنٹے کا سوال و جواب کا لائیو پروگرام فرینکفرٹ اسٹوڈیو سے ہر اتوار نشر ہوتا ہے. ترکی ریڈیو انٹرنیٹ پر 24 گھنٹے جاری ہے. اس پر 174 نئے پروگرام ریکارڈ کروائے گئے. ٹرکش ویب سائٹ کو اس سال 1,27,000 سے اوپر لوگوں نے وزٹ کیا. فارسی ڈیسک کی رپورٹ ہے کہ فارسی زبان کی ویب سائٹ کا افتتاح جو ہوا تھا کچھ عرصہ میں نے کیا تھا، اس پر فارسی زبان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے تراجم اور میرے خطبات ہیں ان کا مواد ڈالا جا چکا ہے. MTA انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ ہے کہ MTA کے 16 ڈپارٹمنٹ میں کل 544 کارکنان دن رات خدمت انجام دے رہے ہیں. ان میں طوعی طور پر کام کرنے والے 293 مرد اور 173 خواتین ہیں. اس وقت MTA کے 8 چینل 24 گھنٹے کی مستقل نشریات دے رہے ہیں. MTA 1 ورلڈ، MTA 2 یورپ، MTA 3 العربیہ، MTA 4 اور افریقہ، MTA 5 افریقہ، MTA 6 ایشیا، MTA 7 ایشیا، MTA 8 امریکہ. یہ چینل 11 سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کے تمام کناروں تک نشریات پہنچا رہے ہیں. نیز افریقہ میں لوکل سیٹلائٹ چینلز MTA گھانا اور MTA گیمبیا بھی جاری ہیں. اس طرح MTA کے زیر انتظام 2 ٹیریسٹریل چینلز جو بغیر کسی ڈش اینٹینا کے دیکھے جا سکتے ہیں سورینام اور بیلیز میں جاری ہیں. MTA پر اس وقت 23 مختلف زبانوں میں رواں تراجم نشر کیے جا رہے ہیں. MTA افریقہ کی رپورٹ یہ ہے
کہ اب اس MT افریقہ کی برانچز کی تعداد 13 ہو چکی ہے۔ اس سال سیرا لیون اور یوگنڈا میں 2 نئے اسٹوڈیوز کی تعمیر کا کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سال MTA کو افریقہ کے ایک اہم ادارے افریقن یونین آف براڈ کاسٹرز میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ادارہ ایک اہم اور تسلیم شدہ تنظیم کی حیثیت رکھتا ہے اور افریقہ کے تمام مشہور چینلز کی نمائندگی کرتا ہے۔ افریقہ میں MTA اب پہلے سے بڑھ کر قبولیت کا درجہ حاصل کر گیا ہے۔ دوران سال گیمبیا کے مختلف لوکل ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر 10 لاکھ گھنٹے پر مشتمل 44,000 سے اوپر پروگراموں کے ذریعے اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ افریقہ میں ریڈیو اسٹیشنز کی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ کے اپنے ریڈیو اسٹیشن کی تعداد 26 ہے۔ ان ریڈیو اسٹیشن پر 1,36,700 سے اوپر گھنٹوں پر مشتمل 2,07,000 پروگرام نشر ہوئے۔ ریڈیو وائس آف اسلام UK ریڈیو کی نشریات UK کے 10 شہروں میں سنی جا سکتی ہیں، نیز آن لائن نشریات دنیا بھر میں سنی جا سکتی ہیں۔ دوران سال 8,700 سے اوپر گھنٹوں پر مشتمل پروگرام نشر کیے گئے۔ UK میں اس ریڈیو کی نشریات 1,08,00,000 سے زائد افراد تک پہنچ رہی ہیں۔ یورپ کے ریڈیو اسٹیشنز جرمنی میں قائم عربی ریڈیو اسٹیشن ہے جس کا نام الاحمدیہ صوت الاسلام ہے۔ ترک ریڈیو اسٹیشن ہے صدائے اسلام۔ اسی طرح جرمن ریڈیو اسٹیشن ہے وائس آف اسلام۔ ان تینوں ریڈیو اسٹیشنز پر 778 گھنٹوں پر مشتمل 778 پروگرام نشر ہوئے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے ٹی وی اور ریڈیو پروگرام کے بارے میں رپورٹ ہے کہ MT انٹرنیشنل کی 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 73 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر بھی جماعت کو اسلام کو پورا پیغام پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس سال 2,751 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 2,800 سے زائد گھنٹوں کا وقت ملا۔ اسی طرح جماعتی ریڈیو اسٹیشنز کے علاوہ مختلف ممالک میں ریڈیو اسٹیشن پر 15,000 سے اوپر گھنٹے پر مشتمل 17,800 پروگرام نشر ہوئے۔ ٹی وی اور ریڈیو کے ان پروگراموں کے ذریعے محتاط اندازے کے مطابق 18 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اخبارات میں جماعتی خبروں کے بارے میں جو رپورٹ ہے یہ ہے کہ مجموعی طور پر 3,295 اخبارات رسائل نے جماعتی مضامین، آرٹیکلز اور خبریں وغیرہ شائع کی۔ ان اخبارات کے قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 18 کروڑ سے زائد ہے۔ پریس اینڈ میڈیا آفس کی رپورٹ یہ ہے کہ دوران سال پریس اینڈ میڈیا ٹیم کو 112 خبریں اور مضامین شائع کرانے کی توفیق ملی۔ اس کے ذریعے 3 کروڑ سے زائد افراد تک جماعت کا پیغام پہنچا۔ جس میڈیا نے خبریں شائع کی ان میں اسکائی نیوز، ITV، BBC لنڈن، نیوز پیپر، BBC نیوز، گارڈین اور دوسرے مختلف پوڈ کاسٹ شو وغیرہ جو پوڈ کاسٹ شو لنڈن اور اسی طرح دا ویک جونیئر وغیرہ لوگ یہ میڈیا شامل ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹ کے ذریعے 19 ملین سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ دوران سال 1,481 صحافیوں سے انفرادی طور پر رابطہ کیا گیا۔ 240 جرنلسٹ اور 106 دیگر میڈیا سے متعلقہ افراد سے میٹنگز کی گئیں۔ پریس اینڈ میڈیا آفس کے اسٹاف نے مختلف میڈیا کانفرنسز میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز اور سکولز میں اسلام پر لیکچرز دیے، مختلف ٹی وی پروگرامز میں اسلام کا تعارف پیش کیا اور مہمانوں کو مساجد کے ٹورز کروائے۔ اسلام ویب سائٹ آن لائن قرآن میں بنگلہ اور نارویجین ترجمے کا اضافہ کیا گیا۔ قرآن سرچ انجن میں مزید بہتری لائی گئی ہے اور صوتی الفاظ سے قرآنی آیات تلاش کرنے کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ نئی ڈیجیٹل لائبریری ماں انگریزی کتب اور روحانی خزائن سرچ انجن کا اجرا کیا گیا ہے۔ 40 نئی انگریزی کتب امیزون، گوگل اور ایپل پر شائع کی گئی ہیں۔ اب تک ان فورمز پر کل 190 انگریزی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ روحانی خزائن اردو کی کتب بھی 27 کتب ایپل اور گوگل پر اور ای بکس پر کی صورت میں دی گئی ہیں جو موبائل فون پر بآسانی پڑھی جا سکتی ہیں۔
ریویو آف ریلیجن، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا. اس کو 122 سال ہو چکے ہیں. ریویو آف ریلیجن کا انگریزی پرنٹ ایڈیشن 126 ممالک، فرانسیسی ایڈیشن 26 ممالک اور جرمن ایڈیشن 3 ممالک اور ہسپانوی ایڈیشن 13 ممالک میں بھیجا جاتا ہے. ریویو کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو 2 ملین سے زائد ویوز ملے، جبکہ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر ویڈیوز کو 10 ملین سے زائد مرتبہ دیکھا گیا. الفضل انٹرنیشنل، پاکستان میں الفضل کی ویب سائٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی. دوران سال الفضل کی ویب سائٹ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ذریعے 8 کروڑ 80 لاکھ سے زائد لوگوں تک پیغام حق پہنچا. الحکم ہفتہ روزہ، قارئین میں غیر جماعت احباب کی تعداد اس میں نمایاں ہے، جن میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ویب سائٹ کی گنجائش بھی بڑھانی پڑی. اوس 3 ماہ کی عرصہ کی اوس جو ہے قارئین کی تعداد 1 ملین ہے. تحریک وقف نو، اس وقت دنیا میں واقفین نو کی کل تعداد 83,055 ہے، جس میں 48,582 لڑکے اور 34,473 لڑکیاں ہیں. رپورٹس کے مطابق اس وقت کل 2,947 واقفین نو بشمول مربیان مختلف فیلڈز میں خدمات بجا لا رہے ہیں. شعبہ مخزن تصاویر، ریکارڈ میں اب تک 14,84,940 تصاویر کو محفوظ کیا جا چکا ہے. ویب سائٹ پر کل 5,464 تصاویر ہیں. سوشل میڈیا پر تصاویر کو 5,95,000 سے زائد بار دیکھا گیا. مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ کے 13 ممالک میں 40 ہسپتال اور کلینک قائم ہیں. ان میں 36 مرکزی ڈاکٹر، 53 لوکل اور 74 وزٹنگ ڈاکٹرز خدمت میں مصروف ہیں. افریقہ کے 13 ممالک میں ہمارے 620 پرائمری اور مڈل اسکول اور 10 ممالک میں 81 سیکنڈری اسکول کام کر رہے ہیں. دوران سال برونڈی، سیرا لیون، بینین، زمبابوے، فن لینڈ، اٹلی، کیمرون، پرتگال اور اسپین کے علاوہ الجزیرہ میں 6 زمینیں اور 4 عمارات خریدی گئیں. اس کے علاوہ دوران سال مختلف ممالک میں 15 تعمیراتی پروجیکٹس مکمل ہوئے اور مزید 15 کی اس وقت تعمیر شروع ہو چکی ہے. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدی آرکیٹیکٹس پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے اس سال 31 نئے ویلز، سولر ویل لگائے. انہوں نے 39 ہینڈ پمپ لگائے. ان سے 74,000 سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ 65 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے. اس کے تحت 9 ممالک میں دوران سال 1,08,000 مریضوں کا علاج کیا گیا. 12 ممالک میں جنگی حالات اور قدرتی آفات سے متاثرہ 1,30,000 افراد کی امداد کی گئی. غزہ جنگ کے متاثرین کے لیے ایمرجنسی شیلٹر، خوراک، پانی، کپڑے اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. نوآئین سے رابطے اور بحالی کی رپورٹ یہ ہے کہ دوران سال 75 ممالک میں کل 38,548 نوآئین سے رابطہ بحال ہوا. اور تربیتی کلاسز کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ دوران سال نوآئین کے لیے 38,185 تربیتی کلاسز، تعلیمی کلاسز اور فریشر کورسز کا انعقاد ہوا. اس سال ہونے والی بیعتیں جو ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2,38,561 ہے. گزشتہ سال کی نسبت 21,393 کا اضافہ ہے. 117 ممالک سے تقریباً 482 سے زائد اقوام احمدیت میں داخل ہوئی ہیں. ان کی اسلام احمدیت غلام احمد کی
مختلف ممالک، بہت سارے ممالک شامل ہیں. 5 ممالک کی میں تفصیل دے دیتا ہوں یا بتا دیتا ہوں نمبر وائز. پہلے نمبر پہ نائجیریا ہے جہاں بیعتیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں 40,000 سے اوپر. گناکری میں 25,000 سے اوپر. کانگو برازیل میں 24,000 سے اوپر. اور گنی بساؤ میں 23,000 سے اوپر. اور اس طرح باقی ممالک شامل ہیں. اس کی ایک فہرست پوری. اب میں بعض واقعات جو دوران سال بیعتوں سے متعلق یا احمدیوں کے دوسرے ایمان افروز واقعات ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. عدنان صاحب نیروبی کے ریجن کے مربی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ 6-7 ماہ سے ہم نیروبی کے شہر کے ایک علاقہ جکارنڈا میں باقاعدگی سے بک سٹال لگا کر سپیکر پر لوگوں کو کھلے عام تبلیغ کر رہے تھے. اب تک ہزاروں کی تعداد میں اس علاقے میں جماعتی لٹریچر بھی تقسیم کیا جا چکا ہے. جماعتی تبلیغ کی وجہ سے اس علاقے کے عیسائی پادریوں میں کافی تشویش اور بے چینی کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے. کبھی سرکاری طور پر پولیس کو شکایت کر کے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی اور کبھی علاقے کے اوباش لوگوں کے ذریعے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی اور یہاں سے چلے جانے کی دھمکیاں دی گئیں. اور اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوری کمپین ہمارے خلاف چلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے بد ارادوں سے ہمیں محفوظ رکھا بلکہ غیبی مدد سے انہی لوگوں میں سے بعض کو ہماری تائید میں کھڑا کیا. ایک دن جب کہ کچھ اوباش لڑکے ہمارے اسٹال پر شور و غوغا کر رہے تھے تو ایک طرح سے ہم پر حملہ آور ہونے لگے تھے. اس دوران ایک شخص اچانک کہیں سے آیا. اس نے آتے ہی ان کو دھمکایا اور کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں, اگر تم نے ان سے اونچ نیچ کی تو میں تم سب کو سبق سکھا دوں گا. اس کی یہ دھمکی سنتے ہی یہ سب لوگ تتر بتر ہو گئے. اس شخص نے کہا کہ آئندہ اگر کوئی بھی آپ کو تنگ کرے تو فوراً مجھے بتائیں. بہرحال وہ شخص جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس وقت وہ مدد کے لیے پہنچ گیا. اور بہرحال تبلیغی پروگراموں میں ہمارے کوئی روک نہیں پیدا ہوئی اور ہو رہی ہے. خوف کے بغیر ہم کر رہے ہیں. اب تک 40 کے قریب بیعتیں ہو چکی ہیں اس طریقے سے, اور ان کی تعلیم کے لیے ایک نماز سینٹر بھی قائم کر لیا گیا ہے. آئیوری کوسٹ کے بالو احمد مشنری ہیں, لکھتے ہیں کہ اپنے ریجن میں تبلیغی دورے پر تھا اور متعدد گاؤں میں تبلیغ کے باوجود کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا تھا. اس پر کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا, دعائیں کر رہا تھا. اسی دوران مجھے ایک گاؤں سلیفکرو کا خیال آیا جو کہ کافی دور تھا اور وہاں جانے والا راستہ انتہائی خراب تھا. بارشوں کے موسم میں وہاں جانا انتہائی مشکل تھا. چنانچہ دعا کے بعد ادھر جانے کا فیصلہ کیا. راستہ انتہائی خراب تھا. گاؤں میں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. رات نماز کے بعد تبلیغی پروگرام شروع ہوا. جماعت کا پیغام پہنچایا. سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. بہت دیر تک جاری رہا. صبح کے بعد وہ لوگ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ان کے امام نے کہا کہ سال کے اس حصے میں جب بارشیں زیادہ ہو رہی ہوں اور کچا راستہ بارش کی وجہ سے انتہائی خراب ہوا, اس طرف آنا مشکل ہوتا ہے. کل جب آپ لوگ آئے اور اپنے آنے کا مقصد صرف اس احمدیت کا پیغام دینا بتایا تو ہمارے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ صرف آپ اس پیغام کے لیے آئے ہیں, اور رات آپ کی تبلیغ سن کر دل میں یقین ہو گیا کہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں حقیقتاً وہی حق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں کے 140 افراد نے بیعت کر کے اسلام و احمدیت میں شمولیت اختیار کی. اس طرح یہاں ایک نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا. کانگو برازیل کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کیمپومبو کے چرچ کے پادری صاحب کے ساتھ کافی دفعہ مذہب کے حوالے سے بحث ہو چکی تھی. اس سال انہوں نے ہماری ملکی جلسہ سالانہ میں بھی شرکت کی. جلسہ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی جماعت احمدیہ کے دلائل سے قائل ہو چکا تھا. جلسے کا ماحول دیکھ کر اور جماعت کی ترقی کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہو جاؤں. جماعت میں شمولیت کے لیے اس نے اپنے چرچ میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں اس نے اپنے علاقے کے ہیڈ پادری کو مدعو کیا اور معلم سلسلہ کو بھی بلایا. پروگرام شروع کرتے ہوئے اس نے اپنے ہیڈ پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے درمیان ایک مسلمان بھی موجود ہے جس کے ساتھ میں کئی دفعہ بحث کر چکا ہوں, لیکن میں اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ
ان کے سوالات کے جواب دیں۔ جب مولم صاحب نے ان سے حضرت عیسیٰ کے مشن کے بارے میں پوچھا کہ انجیل سے ہمیں بتاؤ کہ کیا وہ افریقہ کے لیے آئے تھے، جبکہ وہ اپنے حواریوں کو کہتے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو دینا مناسب نہیں، جس پر وہ ہیڈ پادری کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، تو لوکل پادری صاحب نے کہا کہ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ جس مذہب کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دلائل نہ ہوں وہ مذہب سچا کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فیملی سمیت شمولیت اختیار کی جماعت میں، اور اس کے ساتھ اس کے چرچ کے مزید 50 افراد نے بھی بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر ایک مضبوط جماعت قائم ہو گئی ہے، اور ایک قطعہ زمین جماعت کو دیا گیا ہے تاکہ اس کے وہاں مسجد بنائیں۔ نائجیریا سے عبدالفتاح صاحب لکھتے ہیں کہ دوران تبلیغ ایک غیر احمدی اسکالر نے اسکالر سے یہ بات ہو رہی تھی، لیکن وہ میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہ تھا۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہا اس کو پڑھ لینا، یہ اس زمانے کے امام نے لکھی ہے۔ وہ چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد واپس آیا اور مجھ سے حیرت سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ کتاب حضرت امام مہدی علیہ السلام نے لکھی ہے؟ اس نے کہا اس میں جو علم ہے وہ کسی عام انسان کی تحریر نہیں، اور یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر حیرت سے پوچھنے لگا کہ لوگ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میرے خیال سے تو جو اس شخص کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کتاب کی ایک اور کاپی مانگی اور کچھ اور کتابوں کی درخواست کی، اور جاتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں جلد احمدی ہو جاؤں گا۔ انٹرنیشنل کلکتہ بک فیئر کے دوران وہاں کے ایگریکلچر افسر ہیں آسام کے، اور یہ ایک اور ہیں صاحب پروفیسر ہیں بریپیٹا کالج گرلز کالج کی، وہ دونوں ہمارے اسٹال پر آئے، مسلمان ہیں دونوں، اقبال علی اور مقبول حسین۔ کہنے لگے کہ آپ کا بینر جس میں احمدیہ مسلم جماعت لکھا ہے اسے دیکھ کر تو میں خود کو روک نہیں سکا اور آپ کے اسٹال پر آ گیا۔ موصوف نے سوال کیا کہ آپ لوگوں میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ اس پر موصوف کے سوال کا تسلی بخش جواب دیتے ہوئے جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد پر روشنی ڈالی گئی۔ موصوف کے مزید استفسار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ختم نبوت کے حقیقی معنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گئے، جسے سن کر ہر دو صاحبان بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ جو دلائل پیش کر رہے ہیں حقیقت پر مبنی ہیں، دراصل ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جو آپ سے بات کرنے سے کے بعد اٹھ گیا اور ساری سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے علماء اپنا کاروبار چلانے کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ بالکل برحق ہے۔ اگرچہ ہم بعض وجوہات کی بنا پر جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں، پھر بھی ہم دل سے احمدیہ کی سچائی کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ چیک ریپبلک لا مذہب لوگوں کا ایک گروپ ہماری نمائش دیکھنے آیا، کہنے لگا کہ جس بات نے سب سے زیادہ ہمارے دل کو مائل کیا ہے وہ تلاوت قرآن کریم تھی، جو آپ کے خدا کا کلام ہے۔ اس نے ہمارے دل کو مو لیا ہے۔ ہم بطور لا مذہب کے اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور اب وجود باری تعالیٰ پر سوچنے پر مجبور ہیں۔ جو تعلیمات اس میں پیش ہوئی ہیں وہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ لا متناہی ہیں۔ جماعت احمدیہ تو قرآن کریم کے ذریعے دہریوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لا رہی ہے، اور ملا پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں تبدیلی کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے پڑھنے اس سے بھی روکا جا رہا ہے وہاں۔ سینٹرل افریقہ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ بانگی شہر کے ایک سیکٹر وانگو میں گئے، جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچایا، حقیقی اسلام کی تعلیم ان کے سامنے رکھی۔ تبلیغ کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں پہلے مسلمان تھا، مسلمانوں کا عمل اور سخت رویہ دیکھ کر مذہب اسلام سے سخت نفرت کرنے لگا۔ میرے دوستوں اور احباب نے مجھے دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے بہت زور لگایا کہ میں واپس آ جاؤں،
مجھے اسلام میں داخل ہونے میں خوف آنے لگا۔ آج خدا کے فضل سے آپ کی تبلیغ سن کر میرے تمام خوف دور ہو گئے ہیں۔ آپ نے میرا سینہ حقیقی اسلام کو پیش کر کے روشن کر دیا ہے۔ آپ کی تبلیغ نے اسلام کی محبت کی میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ میں اس وقت سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے احمدی مسلمان ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ گنی بساؤ کے لوکل مشرق کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن گیدی گلانا گاؤں میں تبلیغ کے لیے پہنچے۔ مقامی امام نے ہمیں خطبہ جمعہ کے لیے موقع دیا۔ خطبہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، موجودہ زمانے میں اسلام کی حالت کا ذکر کیا۔ تو نماز کے بعد گاؤں کے امام راتب الحسن کمارا صاحب نے بلا تردد اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کی جو حالت اس زمانے میں ہو گئی ہے، یقیناً ہمیں امام مہدی جس کا ذکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، ان کی ضرورت ہے، کیونکہ باوجود نمازوں اور روزوں اور حج کی ادائیگی کے ہمیں وہ روحانی ترقیات نصیب نہیں ہو رہی جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ لہذا ہمیں یقین ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قبول کر کے جماعت میں شامل ہوا جائے اور ایک امام کے تابع اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عبادات پیش کی جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد سمیت بیعت کر لی اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے بیعت میں۔ یاسر فوزی صاحب ناروے سے لکھتے ہیں کہ ایک نارویجین دوست امانڈوس صاحب نے، جو تقریباً 2 سال پہلے احمدی ہوئے تھے، پھر 2 سال سے جماعت کو چھوڑ دیا تھا، دوبارہ ایک رویا کے ذریعے بیعت کی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بتایا فون کر کے کہ اس نے 2 دن پہلے خدا سے سخت الہا سے دعا کی کہ اسے صحیح رستہ دکھایا جائے۔ نیک فطرت تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میاں احمدی تو میں نے چھوڑ دی، مجھے کچھ تحفظات ہیں، لیکن مجھے صحیح رستہ دکھا۔ اس کی خواہش اس کی یہ تھی کہ عیسائیت جیسا کوئی آسان رستہ ہی صحیح ہو، اس طرح صحیح ہے، آسان سا رستہ ہو، زیادہ مشکل نہ ہو۔ لیکن اسی رات خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے اور نہایت محبت سے گلے ملے۔ گو اس معانقے کا بہت لطف آیا، کہتا ہے بہت لطف آیا، لیکن یہ وہ راستہ نہیں تھا جو وہ چاہتا تھا، اس سے تو وہ انکاری ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے اگلے دن پھر اسی طرح خوب زور سے دعا کی اور بڑے رو کے دعا کی۔ پھر اگلی رات اس کو کہتا ہے مجھے حضرت مسیح علیہ السلام نے خواب میں نظر آئے، معانقہ کیا۔ اس کھلے نشان کو 2 مرتبہ لگاتار دیکھ کر اس نے مجھ سے فون پر اعتراف کیا کہ اب تو مجبور ہوں کہ واپس جماعت کی طرف رجوع کروں۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ خوابوں سے تو واضح ہے کہ فوراً بیعت کر لینی چاہیے، لیکن کیا ان امور پر بات کر لیں جن کی وجہ سے جماعت سے بزن ہوئے تھے؟ اس پر اس کا جواب یہ تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، وہ سب باتیں اس کی بدظنیاں ہی تھیں۔ سو اس نے بیعت کر لی اور بار بار کہا کہ وہ اس بات پر بہت شرمندہ ہے کہ اس نے اتنا واضح خواب دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کی۔ اب پھر سے احمدی کی تبلیغ کے لیے تیار ہے۔ ان کی علیحدگی بھی ہو چکی ہے، بیوی بھی جماعت سے دور ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دن بچوں کو ملنے جانا تھا، بہت پریشان تھا، کیسے بیوی کو بتائے گا کہ وہ پھر سے جماعت میں واپس آ گیا ہے۔ لیکن جب ان کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تینوں بیٹیاں جماعتی کتب پھیلا کر بیٹھی پڑھ رہی ہیں، اور جب بیوی کو خواب اور بیعت کا بتایا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جماعت کی طرف واپس آ جائے گی، پھر سے ایک فیملی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو صاف دل کو جو وہ مانگے وہ پورا کرتا ہے۔ کینیا نارتھ کوسٹ کے مولم صاحب کہتے ہیں ہماری مسجد کے قریب ہی ایک فیملی رہتی ہے، خاوند کرسچن تھا، بیوی سنی مسلم تھی، انہیں تبلیغ کی گئی، جماعت کا لٹریچر بھی دیا۔ چند دن بعد وہ دونوں میاں بیوی مسجد آئے اور میاں نے بتایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید فام شخص جس کے سر پر سفید امامہ ہے میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے مصافحہ کیا، اور پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کہا جو میں نے اس کی ابتدا میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ اس ساری خواب کا میرے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ہے جو اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اسے
انہوں نے میری تصویر دکھائی تو فوراً کہنے لگا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو رات خواب میں مجھے ملا تھا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے بیعت کر لی اور دونوں نمازوں کو پابند اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بورکینا فاسو ڈوری ریجن کے گاؤں بکتی چوبی سے ابو بکر صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں باقی انبیاء کا کیا معاملہ ہے؟ تو ساتھ ہی جواب ملتا ہے کہ وہ بھی سب وفات پا چکے ہیں۔ پھر خواب میں ہی کسی نے حضرت عیسیٰ کی وفات کی آیات اور احادیث بیان کی۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد وہ ریڈیو پر ایک چینل تلاش کر رہے تھے کہ ریڈیو احمدیہ لگ گیا، اور اس وقت جماعتی ریڈیو پر حضرت عیسیٰ کی وفات کے متعلق معلم صاحب کی تقریر نشر ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے وہی قرآنی آیات اور احادیث بیان کی جو انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اس طرح وہ جماعت کے ریڈیو کا پتہ پوچھ کر مشن ہاؤس آئے اور بیعت کر لی۔ نائجر کے امیر صاحب کہتے ہیں 200 شہر میں گزشتہ ماہ جماعت کی پہلی مسجد بنانے کی توفیق ملی۔ ایک بزرگ علی صاحب نماز کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ انہیں مسجد میں آنے سے روکتے ہیں کہ احمدیت نے نیا دین بنایا ہے، ان کا نبی بھی نیا ہے، لیکن باوجود لوگوں کی باتوں کے انہوں نے مسجد آنا نہیں چھوڑا۔ لیکن وہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، مسجد آتے تھے، نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پہلے تو آپ تیار نہیں تھے، اب کیسے تیار ہو گئے؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ کل جماعت کی مسجد کے قریب ایک وہابیوں کی مسجد ہے، اس میں وہابی وہاں کے مولوی نے جماعت کے خلاف بہت بڑا پروگرام کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لے کر انہیں برا بھلا کہا اور کہا کہ جماعت کافر ہے اور جماعت کا کلمہ بھی نیا ہے، لیکن میں نے جماعت کو قریب سے دیکھا تھا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ جس جماعت کی مولوی لوگ جھوٹ بول کر مخالفت کر رہے ہیں وہی در حقیقت سچی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اب میں بیعت کر لوں۔ انڈیا سے شاہد صاحب لکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جماعت میں شامل ہونے کی۔ موصوف کہتے ہیں لکھنؤ شہر میں میڈیکل سٹور ہے، قبل ازیں فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر ہونے والے ظلم و ستم کے متعلق میں اکثر نیوز اور خبروں میں پڑھتا رہتا تھا کہ کبھی کسی احمدی کو کسی مسجد کبھی کسی احمدی کو کسی مسجد احمدی کو شہید کر دیا، کبھی کسی مسجد کو شہید کر دیا۔ وقتاً فوقتاً اس قسم کے آنے والی خبروں سے میرا دل احمدیت کے بارے میں تحقیق کرنے کی طرف متوجہ ہوا کہ آخر کیوں ایک مسلمان قوم کو اس قدر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جب کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ دوران تحقیق کئی مسلمان علماء کے بیان اور آراء میری نظروں سے گزرے جو اگرچہ کہ جماعت احمدیہ کے مخالف ہیں، لیکن دبے اور چھپے الفاظ میں جماعت کی سچائی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے ایک بیان میں کہتے تھے کہ نبوت تو رحمت ہے، رحمت کس طرح بند ہو سکتی ہے؟ شاہد صاحب کہتے ہیں کہ اسرار صاحب کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ واقعی نبوت رحمت ہے، جب انسان ختم نہیں ہوئے تو رحمت کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ اسی طرح موصوف جاوید غامدی صاحب کے ایک بیان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری نظر سے غامدی صاحب کا یہ بیان گزرا کہ میرا یہ حق نہیں کہ کسی کلمہ گو کو کافر کہوں، یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس کے بعد میں نے جماعت کے لکھنؤ مشن سے رابطہ کیا، وہاں جس نرمی اور اخلاق سے میری رہنمائی کی گئی، اس گفتگو نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ مجھے کتاب عالمی بحران اور امن کی راہ توحہ دی گئی، مطالعہ کے بعد مجھے شرح صدر ہو گیا۔ میں نے قادیان کی زیارت کی اور وہاں جا کر دعا کی خواہش کا اظہار کیا، اور بعض زیارت قادیان مکمل اطمینان قلب کے ساتھ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ اسلام احمدیت
انچارج لیٹویا لکھتے ہیں کہ آلمندو العزوا نے بتایا کہ 12-13 سال قبل اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دفعہ جب میں ریگا شہر آیا اور غیر احمدیوں کی مسجد میں گیا تو وہاں ان کو موجود لوگوں کی طرف سے کوئی خاص توجہ اور گرم جوشی نظر نہ آئی، جس پر انہوں نے کہا کہ جس خوبصورت مذہب اسلام کو میں نے قبول کیا تھا اس میں تو بہت پیار اور محبت ہونی چاہیے، یہ کون سا اسلام ہے جس میں نئے آنے والوں کو خوش آمدید بھی نہیں کہا جاتا اور نہ ان پر توجہ دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس پر میں نے سچے اسلام کی تلاش شروع کر دی اور تلاش کرتے کرتے مجھے احمدیت کا پتہ چلا، انٹرنیٹ پر احمدیت کے بارے میں تحقیق کا آغاز کر دیا، MTA مل گیا، میں نے جماعت کی طرف سے تیار کردہ ویڈیوز دیکھی، جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس کے بعد یقین ہو گیا کہ احمدیت ہی سچا اسلام ہے۔ یہ جماعت سے رابطہ کرنا چاہتے تھے لیکن خیال تھا کہ لیٹویا میں جماعت نہیں ہے۔ ایک روز تلاش کرتے کرتے ان کو جماعت احمدیہ لیٹویا کا فیس بک پیج مل گیا جس پر انہوں نے لکھا کہ وہ احمدی ہونا چاہتے ہیں۔ نیشنل سیکرٹری تبلیغ نے ان سے رابطہ کیا، مشن ہاؤس آنے کی دعوت دی، وہاں کہتے ہیں 2023 میں پہلی دفعہ مشن ہاؤس گیا، موصوف نے ہمارا استقبال کیا، بہت خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہاں یہ جماعت احمدیہ کا موٹو دیکھ کر کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، اسلام احمدیت کی خوبصورت تعلیم میں نے دیکھی اور واپس جاتے ہوئے لیٹوین زبان میں شائع شدہ لٹریچر بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے احمدیت قبول کی اور اخلاص میں ترقی کر رہے ہیں، چندہ بھی دینا شروع کر دیا۔ سرجیل صاحب مائکرونیشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دوست سویمبر ٹالی صاحب انہوں نے بتایا کہ مجھ تک کتاب ہماری تعلیم کا ایک نسخہ پہنچا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کی ہر بات میرے دل کو لگی، اس کتاب کو لکھنے والا ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو پورے جزیرے میں ان کے خلاف شدید مخالفت شروع ہو گئی، لوگوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی اور ان کو دکانوں سے خرید و فروخت سے منع کر دیا گیا۔ وہی پاکستانی مولویوں والی باتیں، لوگوں نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو اتنا تنگ کرنا شروع کیا کہ ان کے بیٹے نے ایک دن ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز صبح اٹھ کر خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگ گیا۔ ایک دن اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ جو بھی ہو اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اکثر کتب انگریزی زبان میں پڑھ لی ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب ان مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس پر یہ پاکستانی مبلغ آئے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم نکال دیں گے، پھر کیا کرو گے تم؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ سارے یہاں سے چلے جائیں تب بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب لے کر گھر چلا جاؤں گا اور مرنے تک اپنے گھر میں نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ اور آج اس دور کے جزیرے میں حضرت مسیح علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ربی صاحب لکھتے ہیں آج اس دور میں بھی حضرت مسیح سے محبت کرنے والے موجود ہیں اور مخالفت کے باوجود ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ مراکش سے لکھتے ہیں الحسنی صاحب کہ میں 2002 سے 2019 تک مغربی ممالک میں رہتا تھا اور نام کا مسلمان تھا۔ میں نے بہت سے کام خدائی مرضی کے خلاف کیے، کئی دفعہ مجھے جیل ہوئی۔ 2016 میں آسٹریا کی ایک جیل میں قید ہوا، وہاں زندگی میں پہلی بار MTA دیکھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قصائد سن کر ایسا احساس ہوا جو زندگی بھر نہ ہوا تھا، دل پر سکینت کا نزول ہوا۔ جیل سے باہر جیل میں ہر روز MTA دیکھنے لگا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے کمرے میں ایک ہی TV تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے پاس اپنا TV ہو گیا اور میں موبائل فون بھی مل گیا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ مخالف مولوی اس مبارک جماعت کے خلاف افتراء کرتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان قصائد میں جو باتیں ہیں ناممکن ہے کہ کسی عام مولوی کی ہوں، یہ کلام تو دل میں اترنے والا ہے۔ چنانچہ میں ایمان لے آیا اور فیصلہ کیا کہ واپس اپنے ملک آ کر نئے سرے سے زندگی شروع کروں گا۔ میں نے ہر بات میں خدا کی حمد کرنا شروع کی۔ جماعت سے تعارف سے قبل مجھے صرف دنیا کی تلاش تھی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا شب کی بیان بھی کر دیں میرا یہ واقعہ۔
تاکہ میرے اس وجہ سے شاید بعض لوگوں کو ہدایت بھی نصیب ہو جائے۔ عبدالرزاق صاحب ترکی سے لکھتے ہیں کہ 5 سال قبل احمدی سے تعارف ہوا، میں نے مخالفت کی، پھر ایک احمدی دوست نے جلسہ پر بلایا، جلسے پر انہوں نے مجھے استخارہ کی نصیحت کی، میں گھر آیا اور 10 رکعتیں ادا کیں۔ جب بھی 2 رکعتیں پڑھتا ایسا لگتا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، پھر 2 رکعتیں پڑھتا، حتیٰ کہ میں نے 10 رکعتیں پڑھ لیں اور بہت زاری کی۔ نماز کے آخر پر میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انوار میرے دل کو نور اور لذت سے بھر رہے ہیں۔ پھر یکدم ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا اور میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا۔ بیعت کے بعد میرا دل مطمئن ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد قریبیوں سے مخالفت بھی ہوئی، الحمدللہ اہلیہ اور والدہ کی قبول احمدیت اور میرے ثبات اور ہم احمدی ہوئے ہیں۔ میرے ثبات اور ایمان کی ترقی اور بچوں کے مخلص احمدی بننے کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نادان قوم، یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا ہے، تم خدا سے مت لڑو، تم اس کو نابود نہیں کر سکتے، اس کا ہمیشہ بول بالا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور اس سلسلے کو بے قدری سے نہ دیکھو جو خدا کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے پیدا ہوا، اور یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا اور ایسا مفتری ایسی جلد ہلاک ہو جاتا کہ اب اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ملتا۔ سو اپنے مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو، کم سے کم یہ تو سوچو کہ شاید غلطی ہو گئی ہو اور شاید یہ لڑائی تمہاری خدا سے ہو۔ اللہ کرے کہ دنیا اس بات کو سمجھ جائے۔ جزاک اللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، شہدائے احمدیت، اسیران راہ مولا، جماعت احمدیہ عالمگیر،